بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں ڈیل کارنیگی کی اس مشہور زمانہ کتاب کا اگلا حصہ پیش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 19واں باب، میری والدہ اور والد نے کس طرح فکر اور پریشانی پر فتح حاصل کی۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں دیہات میں پیدا ہوا اور وہیں جوان ہوا۔ میرے والد $12 ماہانہ پر ایک کاشتکار کے ملازم تھے اور والدہ ایک دیہاتی اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے۔ سال میں ایک مرتبہ ہم اپنے مویشی فروخت کرتے، صرف اس دن ہمارے ہاں نقد روپیہ ہوتا۔ ہم مکھن اور انڈے دے کر اپنے استعمال کے لیے آٹا، شکر اور چائے حاصل کرتے۔ 12 سال کی عمر تک مجھے کبھی جیب خرچ نہ ملا تھا۔ میں ایک کمرے پر مشتمل ایک دیہاتی اسکول میں پڑھنے کے لیے پیدل جاتا تھا۔ 14 سال کی عمر تک میرے پاس برف پر چلنے کے جوتے نہیں تھے۔ میرے ماں باپ روزانہ 16 گھنٹے محنت مشقت کرتے، لیکن پھر بھی ہمیشہ مقروض رہتے۔ ہم جو کام کرتے تھے اس میں نقصان ہوتا تھا۔ فصل اچھی ہوتی تو سیلاب آ جاتا اور فصل اور مویشی ضائع ہو جاتے۔ مویشی پالنے کے بعد فروخت کرتے تو منافع نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ خچر پال کر فروخت کرتے تو آدھی قیمت پر بکتے۔ 10 سال کی شدید محنت کے بعد بھی ہم بالکل مفلس تھے اور سر سے پاؤں تک قرض میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہماری زرعی اراضی بینک کے پاس رہن تھی۔ بینک والے میرے والد کو زمین سے بے دخل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور میرے والد کی عمر 47 سال تھی، لیکن غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے ان کی صحت تباہ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 6 مہینے میں مر جائیں گے۔ اگر میرے والد کو کہیں دیر ہو جاتی تو میری والدہ کو یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں گلے میں رسی ڈال کر خودکشی نہ کر لی ہو۔ ایک دن میرے والد بینک کے مینیجر کی یہ دھمکیاں سن کر واپس آ رہے تھے کہ اگر قرض ادا نہ کیا تو زمین سے بے دخل کر دوں گا۔ گھوڑے روک کر وہ گاڑی سے اترے اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر دیر تک سوچتے رہے کہ خودکشی کروں یا نہیں۔ برسوں بعد ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ان کی والدہ کا یہ راسخ عقیدہ تھا کہ اگر انسان خدا سے محبت کرے اور نیک اعمال کرے تو سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو خودکشی کرنے سے اسی بات نے روکے رکھا۔ آخر سب کام ٹھیک ہو گئے۔ میرے والد 44 سال مزید زندہ رہے اور 1941 میں 89 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ دکھوں، مصیبتوں اور محنت مشقت کے ان طویل برسوں میں میری والدہ نے کبھی غم نہ کیا۔ وہ خدا سے دعائیں کرتیں اور اسی سے مدد مانگتیں۔ سیلاب، قرضے اور مصیبتیں، غرض کوئی بھی ان کی فتح مند روح کو شکست نہ دے سکا۔ آج تک کوئی شخص کائنات کے بھید نہیں کھول سکا۔ ہمارے چاروں طرف اسرار ہی اسرار ہیں۔ خود ہمارا جسم، جس میں ہمارا دماغ خاص طور پر قابل ذکر ہے، ایک سربستہ راز ہے، اور ان کے بارے میں جو معلومات ہمیں حاصل ہیں وہ بہت ہی معمولی اور حقیر ہیں۔ دیگر مظاہر فطرت کے بارے میں بھی ابھی انسان کو مکمل معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ عبادت اور مضبوط عقیدے کی قوت بھی ایک سربستہ راز ہے۔ اگر مجھے یہ راز معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ مجھے سنتایانہ کے الفاظ میں چھپی ہوئی دانائی کا اندازہ اب ہوا ہے۔ انسانی زندگی سمجھنے کے لیے نہیں بنی، برتنے کے لیے بنی ہے۔ خدا پر اعتماد اور بھروسے سے امید اور جرأت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے اعصابی کھچاؤ، فکروں، غموں اور خوفوں سے نجات ملتی ہے۔ انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے، صحت بہتر ہوتی ہے اور سکون قلب ملتا ہے۔ اب ماہرین نفسیات اس بات کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ غموں، فکروں اور ذہنی تناؤ سے جو ہماری نصف سے زیادہ بیماریوں کا سبب ہیں، خدا پر بھروسے اور دعا کے ذریعے نجات ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مذہب میں صرف 2 باتیں ہیں: دل کی گہرائی سے خدا کے ساتھ محبت کرو اور اپنی طرح اپنے ہمسائے یعنی خدا کی مخلوق سے محبت کرو۔ جو شخص ان 2 باتوں پر عمل کرتا ہے، خواہ وہ مذہب کو سمجھتا ہے یا نہیں، مذہبی آدمی ہے۔ ناظرین و سامعین، میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ ڈیل کارنیگی چونکہ ایک عیسائی ہے، اس لیے یہاں یہ اپنی تحریر میں بار بار عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے شمار سنہرے اصول موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو اس لیے ہم تو وہاں سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں تو اس لیے مجھے اس کے الفاظ کو ہی پڑھنا پڑتا ہے، تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک عورت کی کہانی سناتا ہوں جنہوں نے اپنا نام مخفی رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا فرضی نام میری کشمین تصور کر لیں۔ وہ بتاتی ہیں، جس زمانے میں امریکہ میں ہزاروں آدمی دیوالیہ ہو گئے، میرے شوہر کی تنخواہ بھی بہت ہی کم تھی۔ جب وہ بیمار پڑتے تو یہ تنخواہ بھی بند ہو جاتی۔ وہ اکثر بیمار رہتے۔ ہمارا ذاتی مکان بک چکا تھا، دکانداروں کا ہم پر کافی قرض تھا اور ہمیں 5 بچوں کا پیٹ بھرنا پڑتا تھا۔
میں ہمسایوں کے کپڑے دھونے اور استری کرنے کی مزدوری کر لیا کرتی، پرانے کپڑے خرید کر بچوں کا بدن ڈھانپتی۔ ایک دن دکاندار نے میرے 11 سالہ بیٹے پر 2 پینسلیں چوری کرنے کا الزام لگا دیا، حالانکہ میرا بیٹا بالکل ایسا نہ تھا، وہ بہت خوددار تھا۔ اس نے رو رو کر مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس واقعے نے مجھے بے قابو کر دیا۔ مجھے تمام پچھلی مصیبتیں یاد آنے لگیں۔ مجھے آئندہ بہتری کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اپنی 5 سال کی بیٹی کو گود میں لیا اور سونے کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازے اور کھڑکیاں بند کیں اور کمرے میں گیس کھول دی تاکہ کمرہ گیس سے بھر جائے اور میں گیس کو دیا سلائی دکھا کر اپنی چھوٹی بیٹی سمیت جل کے مر جاؤں۔ میں بچی کو لے کر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بولی، امی ابھی تو ہم سو کر اٹھے تھے۔ میں نے جواب دیا، کیا حرج ہے، تھوڑی دیر اور سو لیں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ گیس کی آواز اور بدبو مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ یکا یک میرے کانوں میں گانے کی آواز آئی۔ میں ریڈیو بند کرنا بھول گئی تھی اور وہ باورچی خانے میں اب تک بج رہا تھا۔ میں نے ریڈیو کی طرف دھیان نہ دیا، لیکن فوراً ہی کسی نے یہ پرانا مذہبی گیت گانا شروع کیا۔ مسیح ہمارا بہت ہی مہربان دوست ہے، وہ ہمارے تمام گناہوں اور غموں کو برداشت کرے گا۔ کیسی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنی سب باتیں دعاؤں کے ذریعے خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم پھر بھی کتنی تکلیفیں بیکار اٹھاتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اپنی ہر بات دعا کے ذریعے خدا کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ میں نے لیٹے ہوئے اس مقدس گیت کو سنا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت سخت غلطی کی ہے۔ میں نے زندگی کی جنگ ہمیشہ اکیلے لڑی۔ میں نے کبھی کوئی بات دعاؤں کے ذریعے خدا کے سامنے پیش نہیں کی۔ یہ خیال آتے ہی میں پلنگ سے اچھل کر نیچے اتر گئی، گیس کی نالی بند کر دی اور کھڑکیوں اور دروازے کھول دیے۔ باقی دن میں نے رو رو کر دعائیں مانگنے میں گزارا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کئی نعمتیں عطا کیں اور آج میں 5 تندرست اور ذہین بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی ناشکری نہیں کروں گی۔ جب مکان فروخت ہونے کے بعد ہم دیہات میں ایک انتہائی معمولی مکان میں منتقل ہوئے، تب بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سردی سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے سر پر کم از کم چھت تو ہے۔ خدا نے ہماری دعائیں سن لیں کیونکہ اچانک ہمارے معاملات درست ہونے لگے۔ مجھے ایک دیہاتی کلب میں تھوڑا بہت کام مل گیا۔ کالج میں داخلہ لینے کے لیے میرے ایک بیٹے نے ایک کاشتکار کے یہاں ملازمت کر لی۔ آج میرے سب بچے شادی شدہ ہیں اور میرے 3 پیارے پیارے پوتے ہیں۔ آج جب مجھے وہ خوفناک دن یاد آتا ہے جب میں نے گیس کھول دی تھی تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر میں اچانک اٹھ کھڑی نہ ہوتی تو آج کیسی کیسی دلچسپ اور عجیب و غریب خوشیاں چھن چکی ہوتیں۔ سچ ہے، ہماری زندگی کے تاریک ترین لمحے بھی کچھ عرصے میں گزر ہی جاتے ہیں اور ان کے بعد مستقبل آتا ہے۔ ولیم جیمز نے کہا ہے کہ اعتقاد ان قوتوں میں سے ہے جن پر انسان کی بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ اعتقاد نہ ہو تو تباہی اور بربادی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی زندگی کو ان کے اس قول کی سچائی کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر میری والدہ کی دعائیں اور میرے والد کا اپنا عقیدہ حائل نہ ہوتا تو میرے والد نے خود کو ڈبو لیا ہوتا۔ ہزارہ لوگ جو آج کل پاگل خانوں میں پڑے ہیں اس عذاب سے محفوظ رہ سکتے تھے اگر وہ زندگی کی لڑائی تنہا لڑنے کے بجائے خدا سے مدد طلب کرتے۔ میں آنکھیں بند کر کے دعا مانگتا ہوں۔ میرا تجربہ ہے کہ اس طرح میرے اعصاب کو سکون اور جسم کو آرام ملتا ہے اور میرا ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ کیا میں آپ سے بھی ایسا کرنے کی درخواست کر سکتا ہوں؟ پچھلے 6 سال سے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ میں نے ایسے سینکڑوں سچے واقعات جمع کیے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردوں اور عورتوں نے دکھ، درد اور خوف اور غم پر دعا کے ذریعے فتح حاصل کی۔ ان میں سے ایک واقعہ جان اور اینتھنی کے بارے میں ہے جو قانون کی کتابیں فروغ کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 22 سال پہلے میں نے وکالت بند کر کے قانونی کتابیں چھاپنے والی ایک کمپنی کی ملازمت کر لی۔ میں قانونی کتابیں وکلاء کے پاس فروغ کرتا تھا۔ تمام تر قابلیت اور گفتگو میں مہارت کے باوجود خدا جانے کیا وجہ تھی کہ مجھے آرڈر نہیں ملتے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے اخراجات بھی پورے نہ کر سکتا تھا۔ میں نے حوصلہ ہار دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں کتابیں فروغ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جانے سے ڈرنے لگا۔ ادھر ادارے کا مینیجر مجھے برابر پریشان کر رہا تھا کہ جب تک آرڈر نہیں آئیں گے کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ بیوی مجھے روز کہتی کہ دکاندار کے قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ بیوی اور 3 بچوں کی کفالت میرے لیے روز بروز مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ جیب میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ ریل کا ٹکٹ خرید کر اپنے آبائی گھر واپس چلا جاتا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ لوگ کھڑکیوں سے کود کر کیوں جان دے دیتے ہیں۔ اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ میں نے خدا سے گڑ گڑا کر التجا کی کہ وہ میری مدد کرے۔ میں نے دعا کی کہ مجھے کتابوں کے آرڈر ملیں اور کچھ رقم حاصل ہو تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ دعا مانگنے کے بعد میں نے انجیل مقدس کو کھولا جو کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔ لکھا تھا، اپنی زندگی کا خیال نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے اور کیا پیو گے، اور اپنے بدن کا بھی نہ سوچو کہ کیا پہنو گے۔ ہوا میں اڑتی چڑیوں کو دیکھو کہ وہ نہ تو بیج بوتی ہیں
نہ فصل کاٹتی ہیں اور نہ ہی کھلیانوں میں غلہ بھرتی ہیں، مگر تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان چڑیوں سے بہتر اور افضل نہیں ہو؟ لیکن پہلے تم خدا کی بادشاہت اور رضا کو ڈھونڈو، پھر یہ سب باتیں تمہارے لیے جمع کر دی جائیں گی۔ دعا مانگنے اور یہ الفاظ پڑھنے کے بعد ایک معجزہ ہوا، یعنی میری ذہنی کشمکش دور ہو گئی، میری پریشانیاں، غم اور خوف مٹنے لگے اور مجھ میں جرأت، استقلال اور امید پیدا ہونے لگی۔ اس رات میں برسوں کے بعد گہری نیند سویا۔ صبح میں بڑے اعتماد سے قدم اٹھاتا ہوا پہلے خریدار کے دفتر پہنچا۔ میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی، مجھ میں تیز روی تھی اور میرا سر اونچا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مسٹر اسمتھ، صبح بخیر، میں جان اینتھنی ہوں، آل امریکہ لا بک کمپنی کا نمائندہ۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، آئیے آئیے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، تشریف رکھیں۔ اس روز مجھے جتنے آرڈر ملے پہلے کبھی نہ ملے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ میں کوئی نیا آدمی ہوں، اور یقیناً نیا آدمی تھا کیونکہ میرا ذہنی رجحان نیا اور فاتحانہ تھا۔ رات کو میں نے ایک شاندار ہوٹل میں ڈنر کیا۔ اس دن کے بعد میری کتابیں فروخت کرنے کی رفتار بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب میرا عقیدہ ہے کہ انسان اگر اکیلا ہو تو آسانی سے شکست کھا سکتا ہے، لیکن جب اس کے اندر خدائی طاقت ہو تو اس کو شکست نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ حقیقت اپنے تجربے سے معلوم ہوئی ہے۔ مانگو تمہیں ملے گا، ڈھونڈو تم پاؤ گے، کھٹکاؤ تمہارے لیے دروازہ کھلے گا۔ مسز ایل جی بیئرڈ سخت مصیبت میں مبتلا تھیں۔ ان کا بچہ بہت بیمار تھا اور ڈاکٹروں نے تقریباً جواب دے دیا تھا۔ میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن انہیں بچے سے بہت پیار تھا۔ انہیں امید نہ تھی کہ دوبارہ کبھی وہ اپنے بچے کو گود میں لے سکیں گے۔ مایوسی کے اس عالم میں میاں بیوی نے گرجے میں جا کر دعا مانگی اور خدا سے فریاد کی کہ اگر اس کی یہی مرضی ہے کہ ہمارے بچے کو ہم سے لے لے تو ہم اس کی مرضی پر راضی ہیں۔ انہوں نے خدا سے کہا، میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ مسز بیئرڈ کہتی ہیں کہ منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی مجھے چین آ گیا اور ایک ہفتے کے بعد میں رات اطمینان سے سوئی۔ کئی دن بعد ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ مرض کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارا 4 سال کا بچہ تندرست اور توانا ہے۔ یہی وہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر الیکسس کیرل ریڈرز ڈائجسٹ میں لکھتے ہیں کہ دعا سب سے بڑی طاقت ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرا تجربہ ہے کہ جب سب علاج بیکار ثابت ہو گئے تو مریضوں نے دعا کی پرسکون مدد سے اپنے مرض پر قابو پا لیا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان ایک لمحے کے لیے بھی دعا کرے اور اس کا اچھا نتیجہ برآمد نہ ہو۔ امیر البحر بائرڈ نے اپنی کتاب الون میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ 5 مہینے تک قطب جنوبی کے برفزار میں ایک جھوپڑی میں مقیم رہے۔ سردی 0 سے 82 درجے کم تھی، یعنی -82 ڈگری۔ جھوپڑی برف کے طوفان کی زد میں تھی اور اس کے اندر وہ اکیلے جاندار تھے۔ یکا ان کو پتہ چلا کہ چولہے سے زہریلی گیس نکل کر ان کی زندگی کو رفتہ رفتہ ختم کر رہی ہے۔ انہوں نے بہت جتن کیے لیکن گیس بند نہ ہوئی۔ کہیں سے مدد ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا۔ وہ فرش پر بے بس پڑے تھے اور اپنی جگہ سے ذرا سا سرکنے کے بھی قابل نہ تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس جھوپڑی میں مر جائیں گے اور لاش برف میں دفن ہو جائے گی۔ ایک دن انتہائی مایوسی کے عالم میں آگے سرک کر انہوں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور اس میں ایک فلسفہ حیات قلم بند کیا۔ انہوں نے لکھا، دنیا میں انسان تنہا نہیں ہے۔ یہ احساس کہ برف کے اس غار میں تنہا نہیں ہوں بائرڈ کی جان بچانے کے باعث بنا۔ وہ کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس خیال نے مجھے سہارا دیا، اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ بہت کم آدمیوں میں ان کی اندرونی قوت کا سرچشمہ ان کی زندگی میں خشک ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر قوت کا گہرا سمندر ہے جسے وہ کبھی استعمال نہیں کرتا۔ بائرڈ نے خدا کی طرف رجوع کیا اور اس سمندر کو دریافت کر کے اس سے سیراب ہوئے۔ خدا پر اعتقاد اور بھروسے سے صبر، امن اور سکون کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ولیم جیمس سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں، سطح پر موجوں میں کتنی بھی ہلچل کیوں نہ ہو، اس سے سمندر کے گہرے حصوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے لمحاتی اتار چڑھاؤ بالکل بے حقیقت ہوتے ہیں۔ خدا پر بھروسہ کرنے والا مستقل مزاج ہوتا ہے۔ وہ صبر اور شکر کرتا ہے اور ہر روز اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور اپنا فرض سر انجام دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر ہم بے چین اور غمگین ہیں تو خدا کی مدد کو کیوں نہ آزمائیں۔ اگر آپ مذہبی آدمی نہیں ہیں تو بھی یقین سے زیادہ آپ کو دعا سے فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دعا ایک عملی چیز ہے۔ عملی سے میرا مطلب یہ ہے کہ دعا انسان کی تینوں نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، خواہ آدمی خدا پر عقیدہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ نمبر 1، دعا سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ جو تکلیف ہمیں ہے اسے واضح طور پر صاف الفاظ میں بیان کرے۔ چوتھے باب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک ہمارے مسائل مبہم اور غیر واضح ہوں ہم ان کو حل نہیں کر سکتے۔ دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنی تکلیفوں کو کاغذ پر لکھ دیا ہو۔ اگر ہم کسی مسئلے میں مدد چاہتے ہیں، خواہ وہ خدا ہی سے کیوں نہ ہو،
تو ہمیں اپنے مسئلے کو الفاظ میں بیان کرنا چاہیے۔ دعا سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم تنہا نہیں اور ہماری تکلیفوں میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے۔ ہم میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی تکلیفوں کو تنہا برداشت کر سکتا ہو۔ بعض اوقات ہماری تکلیفیں اتنی نجی قسم کی ہوتی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں اپنے عزیز ترین دوستوں سے بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پر صرف دعا کام دیتی ہے۔ ہر نفسیاتی معالج آپ کو یہی بتائے گا کہ جب آپ سخت تھکے ہوئے، بے چین اور ذہنی عذاب میں مبتلا ہوں تو اپنی تکلیفوں کو کسی سے بیان کرنا علاج کے سلسلے میں مفید ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی سے بیان نہ کر سکتے ہوں تو خدا سے تو ہر وقت کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، دعا سے حرکت کے عملی اصول کو تقویت ملتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی آدمی اپنی حاجت کے لیے روزانہ دعا کرے اور اسے فائدہ نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آگے قدم نہ بڑھائے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ڈاکٹر الیکسس کیرل نے کہا ہے کہ دعا سب سے بڑی قوت ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے کام نہ لیں؟ کتاب کو ابھی بند کر دیں، خوابگاہ میں جا کر دروازہ اندر سے بند کریں اور خدا کے حضور جھک کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ اگر آپ خدا پر عقیدہ کھو چکے ہیں تو خدا سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ وہ اپنی ذات پر آپ کے عقیدے، اعتماد اور بھروسے کو بحال کر دے۔ اس سے کہیں کہ اے اللہ، مجھے امن اور سکون کا ذریعہ بنا۔ جہاں نفرت ہو مجھے وہاں محبت کے بیج بونے دے، جہاں ایذا ہو وہاں عفو و درگزر کے، جہاں شک و شبہ ہو وہاں اعتقاد اور بھروسے کے، جہاں مایوسی ہو وہاں امید کے، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی کے، جہاں دکھ اور غم ہو وہاں خوشی کے بیج بونے دے۔ اے اللہ، مجھے ہمت دے کہ سکون حاصل کرنے کے بجائے سکون پہنچانے کی کوشش کروں، سمجھے جانے سے زیادہ دوسروں کو سمجھنے اور محبت مانگنے کے بجائے محبت دینے کی کوشش کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔